مومنو بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنو بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ حق کا سفر تاریخ میں آئینے میں، اس سلسلے کا آج 15واں پروگرام پیش خدمت ہے۔ معروف شاعرہ محترمہ ثریا نقوی باستی کہتی ہیں، پیوند زمین شرم سے ہو جائے گی زینب، کس طرح سے منہ ہند کو دکھلائے گی زینب۔ میں ثانیہ زہرا ہوں سمجھتا ہے زمانہ، ہرگز سرے دربار نہیں جائے گی زینب۔ اس دم سرے شبیر سے آواز یہ آئی، گھبراؤ نہ ماں ساتھ تیرے جائے گی زینب۔ آج ہم واقعہ کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں ہونے والے مظالم پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ عالم دین اور خطیب عالی جناب مولانا محمد اون نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام مزاج علی، الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ قبلہ واقع قبلہ ہماری تاریخ کا وہ عظیم سانحہ ہے جس میں نواس رسول، جگر گوشہ بطول، فاتح خیبر کے پھول، بزم انسانیت کے روشن چراغ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نبی کے دین کو بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ واقعہ کربلا کے بعد عمر سعد نے اہل حرم کو قید کر کے پہلے کوفہ اور پھر شام پہنچایا، تو اس دوران جو ان پر مصائب گزرے وہ کیا تھے، ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ اقبال حیدر ندیم صاحب کا اور قائم ٹی وی کینیڈا اور ان کے تمام پس کیمرہ افراد کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس تبلیغ دین، ترویج دین اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی مصائب اور مصیبت کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی توفیق بخشی۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ گزارش یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا معجزہ ہے، اس لیے کہ کربلا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ سن 61 ہجری میں جو امام حسین علیہ السلام نے اس عظیم قربانی کے ذریعے سے دنیا والوں کو ایک ایسا پیغام دیا کہ 61 ہجری سے پہلے میں اپنے نانا سے تھا اور 61 ہجری کے بعد سے اب قیامت تک نانا مجھ سے۔ واہ واہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسین و منی وانا حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ بے شک۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ظاہری طور پہ تو اپنی سر کی قربانی دی، اپنے جسم کو پامال کرانا برداشت کیا، اپنی بہنوں کی چادریں برداشت کی، اپنی بچی سب سے پیاری اور سب سے کم سن اور جگر گوشہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی تکالیف کو مولا نے کیسے برداشت کیا کہ امام حسین علیہ السلام اکثر کوفہ اور شام کے بازاروں میں آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے کہا، بھیا جب آپ کو شمر شہید کر رہا تھا تو میں زمین سے کہہ رہی تھی کہ تو اوپر ہو جا،
تاکہ میں اپنے بھائی کے حال تباہ کو دیکھوں کہ میرا بھائی کس مشکل سے گزر رہا ہے۔ لیکن اب جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہم پر مصائب ڈھائے جاتے ہیں، سکینہ کے شمر تماچے مارتا ہے، پانی دکھا دکھا کے پانی پھینک دیتا ہے، اور جب میرے کھلے سر پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور ام کلثوم اور رقیہ اور یہ بیویاں اس وقت وا علیہ وا حسینہ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، تو آپ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میں نے تو آپ کی ہر مصیبت کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، لیکن آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام کی کٹے ہوئے سر سے، اس زبان سے کہ جس سے لہو جاری تھا، یہی جملے جاری ہوتے تھے کہ بہن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ جب شمر میری سکینہ کے تماچے مارتا ہے، یا کوئی گھر کے کوٹھے سے چھت سے تم پر پتھر برساتا ہے اور تمہارا سر لہو لوہان ہو جاتا ہے، تو میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سوال قائم فرمایا کہ کربلا میں تو عاشور کے دن یہ اتنی عظیم قربانی ہوئی، لیکن اس کے بعد اصل کربلا جو ہے وہ کوفہ اور شام سے ہوتی ہے، اور اگر یہ کوفہ اور شام نہ ہوتی تو بنو امیہ، بنو عباس کربلا کے اس عظیم گویا کہہ لیجیے کہ واقعے کو اور اس قربانی کو چھپا دیتے۔ لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے، جناب زینب، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، جناب رقیہ اور اس خانوادے کی بیویوں نے جس انداز سے وہاں صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، اسی لیے بیوی کو فاتح شام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیوی کا ایک لقب ہے فاتح شام۔ بالکل اسی طرح سے بیوی کا ایک لقب ہے شریکۃ الحسین، کیونکہ بیوی ان بیویوں میں ہے کہ جو خود بذات خود حسین کے ساتھ ساتھ راز الہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یا علی انت سر اللہ فی العالمین، اے علی آپ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زینب سر ابیہا، کہ زینب اپنے بابا کا راز ہے۔ جو اللہ کا راز ہو اسے علی کہا جاتا ہے، جو علی کا راز ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ تو اور راز کی اگر معمولی انداز سے بھی یا آسان الفاظ میں بھی تشریح کی جائے تو راز کہتے ہی اس بات کو ہیں جو ظاہر نہ ہو۔ بے شک راز سر ہے، جب سر ہے تو سر جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو جو علی علیہ السلام کا راز ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ تو جناب زینب عالیہ کی جو یہ قربانی ہے، جو ان کا ایثار ہے، اس کے ایک دو پہلو نہیں ہیں، آپ اس پہ 10 پروگرام کر سکتے ہیں بے شک کہ بی بی نے کس طرح سے ایثار کیا۔ سب سے پہلا جو بی بی کا ایثار ہے، جو بی بی کی قربانی ہے، وہ بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا۔ زمین سے کہہ رہی ہیں تو اوپر ہو جا، ادھر مولا حسین علیہ السلام زمین سے فرما رہے تو نیچی ہو جا، کہ میری بہن جو ہے نا مجھے اس طرح سے نہ دیکھ پائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کربلا جانے والوں کو پتہ ہے کہ وہ زمین آج بھی نیچے ہے جو مولا کی قتل گاہ، اور تلہ زینبیہ آج بھی جو ہے وہ اوپر ہے، جو جہاں پر بی بی، اور زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ جو زائرین گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں، خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ تو پہلی جو کیونکہ دیکھیے ایک رات پہلے تک تو بہت آسرے تھے، خود سب سے بڑا آسرا امام حسین علیہ السلام کا تھا، اور اس سے پہلے جو بڑا آسرا تھا حضرت عباس علمدار کا تھا، شہزادہ علی اکبر کا تھا، شہزادہ قاسم کا تھا، اون محمد، ان تمام کے آسرے تھے۔ لیکن جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اب تمام کا سہارا جناب زینب عالیہ، ہر بی بی جناب زینب عالیہ کی طرف دیکھتی ہے، ہر خاتون کی نگاہ بی بی پر ہے۔ اور بی بی نے جس صبر و استقلال سے اس مرحلے کو گزارا ہے، اس میں پہلی جو بی بی کی گویا ایثار قربانی ہے وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو برداشت کرنا اور دیکھنا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، ادھر دوسری جو بڑی ایثار اور قربانی کی مثال ہے وہ ہے شام غریبہ۔ قبلہ ایک بریک لیتے ہیں جی بسم اللہ۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں وقت کے بعد۔ مومن
مومنوں بے قصو بے یار ہے مظلوم حسین مومنوں بے قصو بے یار ہے مظلوم حسین۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ جی اقبال، آپ اس سار پر کچھ بات کر رہے تھے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری جو بڑی قربانی ہے، ہم یہ پروگرام اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان الفاظ میں کہ جو ہمارے وہ بچے ہیں کہ جو اردو ذرا صحیح نہیں سمجھتے، جو ان یورپی ممالک میں یا امریکہ کینیڈا برطانیہ میں آسٹریلیا وغیرہ میں، بہت اچھی بات ہے، جی ہاں، عام فہم زبان ہونی چاہیے تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے، پتہ چلے کہ بھائی عام بچے کو کہ دوسری بڑی قربانی جو ہے شام غریبہ، اور شام غریبہ معمولی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ آپ دیکھیے کہ غریبوں کی شام کیسی شام ہے کہ جب نہ حضرت عباس علمدار رہے ہیں، نہ جناب اکبر ہیں، نہ یہ شہزادے ہیں، وہ قربانی دینے والے جناب حبیب ابن مظاہر، جناب زہیر ابن قین، جناب حور، اور یہ تمام وہب قلبی جتنے بھی مولا حسین علیہ السلام کے وہ، اور دیکھیے یہ جو مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں یہ ایسے منتخب ہیں بے شک کہ نہ حضرت آدم کا کوئی اتنا ایسا صحابی منتخب ہے، نہ حضرت نوح کا، نہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابہ نہیں ملتے، خود مولا علی کے ایسے صحابہ نہیں ملتے، خود مولا حسن علیہ السلام کے ایسے صحابہ نہیں ملتے، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام فخریہ فرماتے ہیں اس وقت جب آپ نے چراغ کو گل کیا تھا اور یہ پیروں کے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے تھے بچے بھی اور بڑے بھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیں گے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کے صحابہ تمام انبیاء اور تمام فخر انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں، بے شک۔ اور یہی سبب ہے، میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سارے میرے صحابی جو ہیں وہ مجھ پہ جان اس طرح سے نثار کر رہے ہیں، تو ایک اور بات مولا نے، یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک معلوماتی بات ہوگی کہ مولا نے ان سے فرمایا کہ تمہارے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، بے شک تم میرے صحابیوں میں سے کسی کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ تو سب نے کہا نہیں مولا، ہمارے اوپر کسی کا قرضہ نہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ تمہارا نام جو ہے وہ شہیدوں کی فہرست میں آئے گا، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کوئی ایسا ساتھی منتخب نہیں کیا جس کے اوپر کسی کا کوئی حق ہو۔ تھوڑا بہت بھی یہ امام حسین علیہ السلام کے جو صحابی ہیں وہ اس انداز کے ہیں کہ جو منتخب ہیں، اب کوئی نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا بھی ہے نا کہ میرے جو صحابہ کسی کو نہیں ملے، کسی کو بھی نہیں ملے ایسے صحابہ، یہ سبب یہی ہے نا کہ یہ ایسے منتخب ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اب کوئی نہیں ہے، میں شام غریبہ کی بات کر رہا تھا کہ کوئی نہیں ہے سوائے مولا سجاد علیہ السلام کے، مولا باقر علیہ السلام کے، اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بڑا مرحلہ تھا جناب زینب عالیہ کے لیے جو شام غریبہ کا تھا، اور اس میں تو ظاہر ہے آپ نے علیحدہ پروگرام کیے ہوں گے شام غریبہ پر، لیکن اس کے بعد جو اس سے بھی بڑی کٹھن منزل تھی وہ تھی 11 محرم کو جب رسیاں باندھنے، ان کے ہاتھوں کو پس گردن باندھنے کے لیے یہ ملائین آئے ہیں، تو اس وقت کچھ اس قسم کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں کہ وہ قریب آتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، قریب آتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ بعض روایت میں کہ انہیں کہیں رسول پاک نظر آتے تھے، کہیں مولا علی نظر آتے تھے، کہیں ان کو جو ہے غیظ و غضب کی حالت میں مولا حسن نظر آتے تھے۔ پھر وہ مولا سجاد پہ ظلم کرتے تھے اور کہتے تھے اب آپ ہی ان کے جو ہے نا رسیاں باندھیں ورنہ ہم آپ کے پر ظلم کریں گے، یعنی عجیب و غریب قسم کے ظلم ہیں۔ اس کے بعد سب سے جو اور ٹف مصیبت تھی وہ یہ کہ ان تمام بیویوں کو ان شہیدوں کے پاس سے گزارا گیا ہے، ان کے لاشوں کے پاس سے، مثلا جناب علی اکبر کے لاشے کے پاس سے خصوصاً ان کی ماں کو گزارا گیا، جناب اون محمد کے لاشوں کے پاس سے جناب زینب عالیہ کو گزارا گیا، اسی طرح سے جناب علی اصغر کی، جو کیونکہ جناب علی اصغر کی شہادت بھی معمولی نہیں ہے، جناب علی اصغر کو جو ہے وہ 3 دفعہ شہید کیا ہے، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ شہید کیا۔ تو جناب علی اصغر کی ماں کو وہاں سے گزارا گیا ہے جہاں جناب علی اصغر کا لاشا تھا۔ تو اسی طرح سے یہ بڑی کٹھن منزل تھی، جب وہاں سے گزری ہیں بیویاں تو ان کا کیا عالم ہوگا کہ یہ ہمارا لال، ہمارا شہزادہ، ہمارے سینے پہ سونے والا بچہ، اور کس انداز سے۔
اس کے بعد میں اس لیے تھوڑا سا مرحلہ وار آپ نے کیونکہ سوال شام تک لانا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر جو منزل تھی کوفے کی منزل تھی. 12 محرم کو یہ قافلہ کوفہ پہنچ گیا تھا اور کوفہ وہ شہر ہے جہاں بی بی کی شاہی تھی, جہاں مولا علی علیہ السلام کی باقاعدہ شاہی دارالحکومت تھا, اور وہاں بی بی نے 40 خواتین کو باقاعدہ قرآن مجید حفظ کرایا تھا. بی بی وہاں گویا ان کی استاد رہی ہیں, بے شک بی بی نے ان کو پڑھایا ہے, معلمہ رہی ہیں. اور اس کے بعد اس شہر میں آپ دیکھیے, آپ دنیا بھر کے سفر کرتے رہتے ہیں, ہم بھی دنیا بھر میں جاتے ہیں. اگر ہم کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ جو معیوب ہے تو ہمارا دل یہ کہتا ہے یہاں کوئی پہچاننے والا نہ ملے, کوئی جاننے والا نہ ملے, کہیں دیکھنا لگے, کوئی دیکھنا لے یہ یہاں سے گزر رہے ہیں, یہ جگہ معیوب ہے, چاہے ہم مجبوراً گزر رہے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہر میں جہاں بی بی کی شاہی ہو, جہاں خواتین جو ہیں وہ بی بی کا ایسا احترام کرتی ہوں, اور جب اس شہر میں کوفے میں پہنچے تو بی بی پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ کہیں کوئی میری شاگردہ نہ دیکھ لے, کوئی مجھے پہچان نہیں لے کہ علی کی بیٹی اور اس کے سر پہ چادر نہیں. اور پھر یہی ہوا کہ جب بی بی کوفے سے گزر رہی تھی تو وہاں ظالموں نے جب آپ پر کھجوریں صدقے کی پھینکنا شروع کی, اور بی بی نے منع کیا بچیوں کو کہ خبردار صدقہ سادات پہ حرام ہے, پتھروں کی بارش کرنا شروع کی. اور وہ جناب ام حبیبہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں, اس وقت ان کا کیا عالم تھا. کوفے میں بہت سخت معاملات گزرے ہیں. بی بی شیریں کا جو واقعہ ہے وہ بھی کوفے کے قریب ایک کوہ معمورہ ہے, وہاں کا واقعہ ہے. اس کے بعد یہ کوفے سے لے کے اور بیچ کے جتنے شہر آئے ہیں ان میں بڑے ٹف انداز سے ان کو بے دردی سے لے جایا گیا ہے. اور پھر وہ سوال کہ جب شام پہنچے ہیں, مولا سجاد علیہ السلام سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ آپ پر کیا گزری, حالانکہ دیکھیے بابا کی شہادت سے بڑی کیا چیز, شام غریبہ سے بڑی کیا چیز, لیکن پھر مولا کیا فرما رہے ہیں, الشام الشام الشام. تو لوگ پوچھا کرتے تھے کہ مولا شام میں ایسی کون سی مصیبت تھی جس کی وجہ سے آپ کوفے کو اس طرح سے یاد نہیں فرماتے, آپ اور شہروں کی مصیبت کو اس انداز سے یاد نہیں فرماتے. تو مولا کے آنکھوں سے ایسے آنسو نکلتے تھے جو مولا کے رخسار پر گویا نشانات ہوتے تھے, ان سے خون گویا جاری ہو جاتا تھا ان نشانات سے, اس آنسوؤں سے. تو مولا فرماتے تھے تمہیں نہیں پتہ, جب میری پھوپھیاں میری بہنیں شام کے بازار میں پہنچی ہیں تو کیونکہ شام میں ظالم یزید کا دربار تھا, دارالحکومت تھا, اور وہاں ہر آدمی یزید کو خوش کرنے کے لیے جس انداز سے چاہتا تھا ان پہ ظلم کرتا تھا. کچھ نہیں کسی کو ملتا تھا, ریت اٹھا کے پھینکتا تھا, پتھر پھینکتے تھے, آگ پھینکی جاتی تھی, اور اس انداز سے ظلم کرتے تھے کہ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی 1 قدم آگے بڑھتی تھی 10 قدم پیچھے ہٹ جاتی تھی, کیونکہ اتنا ظالموں کا جو ہے وہاں پر ظلم تھا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 7 اذانیں, بعض روایت میں کہ 17 اذانیں, بعض روایت میں زیادہ کم مقاتل میں روایت ملتی ہیں کہ ان بیویوں نے دربار میں داخل ہونے سے پہلے وہ اذانیں سنی ہیں. یعنی اتنا رش تھا کہ بیوی اندر دربار میں داخل ہونا انتہائی مشکل ہوتا تھا. ایک مرحلے پہ تو روایت ملتی ہے کہ علی کی بیٹی کو غضب آیا کہ یہ ظالم جو ہیں اس انداز سے ہمیں گویا ہماری نعوذ باللہ توہین کر رہے ہیں. تو بی بی نے ایک مرتبہ شور ہو رہا تھا بہت زیادہ شام کے بازار میں, اونٹوں کے ہنن آنے کی آوازیں اور مختلف آوازیں. تو اس وقت بی بی نے جو ہے وہ اسکت کہہ کے ایک اعلان کیا تھا کہ خاموش ہو جاؤ. تو اس طرح سے کہ جس اونٹ کی یعنی منہ کھلا ہوا تھا وہ کھلا رہ گیا, جس کا پیر اوپر تھا وہ اوپر رہ گیا. یعنی پورے شام میں جو ہے وہ ایک سکتہ تھا. آپ نے یہ ڈاکٹر ریحان نے کہا ہے عابد نے ایسے توقع گرم باہر کاٹ دی, سائے نے جیسے دھوپ کی دیوار کاٹ دی. ایک بے ادب نے نام جو زینب کا لے لیا, زینب نے اس کی قوت گفتار کاٹ دی. سبحان اللہ. بے شک دیکھیے بی بی اس وقت بی بی نے بلکہ جناب سکینہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ بیٹی اب میں بد دعا کروں گی, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ اندازہ فرمائیں کہ جو بہن مولا حسین علیہ السلام کی گویا کربلا برداشت کر رہی ہیں, یہاں فرما رہی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اس وقت
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ बुलंद हुई और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो बीवी ने पूछा, भैया इस वक्त रोने का क्या सबब है? तो मौला हुसैन फरमाते हैं, बहन अम्मा को याद करो। अम्मा जब दरबार में गई थी मदीने में तो बद्दुआ के लिए हाथ उठाए थे और उस वक्त बाबा ने रुकवाया था कि या ज़हरा मदीना गर्क हो जाएगा, तो बस माँ की सुन्नत पे अमल करो और शाम के दरबार में चली जाओ, बद्दुआ न करो। तो शाम का दरबार इतना टफ था कि जनाब ज़ैनब आलिया ने फिर बर्दाश्त किया और गोया बद्दुआ नहीं की, और जब दरबार में दाखिल हुई हैं तो बहुत मामलात इतने ज़्यादा सख्त थे कि मकातिल में और रिवायात में इंतहाई सख्त रिवायात हैं जो बयान से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया क़िबला, आपसे बड़ी ज़रा से गुफ्तगू हुई। मेरे मालिक मुझे तनवीर फ़रासत दे दे, ज़िक्र शब्बीर करूँ शान फसाहत दे दे, मेरे मज़मून की सुर्खी भी फलक तक पहुँचे, करबला वालों का अखबार मलक तक पहुँचे। फलक तक पाक परवरदिगार हमें करबला वालों की नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। आपका मेज़बान इकबाल हैदर नदीम कायम टीवी कराची स्टूडियो से आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आनो मोहम्मद की माँ हूँ और बालों की सफेदी का सबब पूछो ना मुझसे, और इन आँखों ने देखे हैं सितम कर